باغ جنت کے ہیں بارے مدح خانے آل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ ان کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اے شباب فصل گل، یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لیلا ہاتھا بوستان اہل بیت۔ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت۔ زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت۔ مامون الرشید جو حکمران تھا، انہوں نے قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ کو، قسطنطنیہ تو سلطان محمد فاتح نے بعد میں فتح کیا، جو آج ترکی ہے، استنبول ہے، وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ تو مامون الرشید نے خط لکھا قسطنطنیہ کے حکمران کو کہ یونانی فلسفے کی جتنی کتابیں ہیں اور جو آپ نے نئے نئے علوم ایجاد کیے ہیں وہ ساری کتابیں ہمیں بھیجو۔ اس وقت تو مسلمانوں کا ہی آرڈر چلتا تھا۔ وہ بادشاہ گھبرا گیا، اس نے اپنے پادریوں سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کا حکمران ہماری یونانی فلسفے کی کتابیں اور دیگر جو ہے جدید علوم کی کتابیں منگوا رہے ہیں اپنے ملک میں پڑھانے کے لیے، تو کیا ہم دے دیں؟ کہیں مسلمان ہم سے آگے تو نہیں نکل جائیں گے۔ تو ان کا جو بڑا پادری تھا اس نے کہا کہ ساری بھیجو، ساری کتابیں بھیجو۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جب یہ ہماری کتابیں پڑھیں گے نا فلسفے کی، تو پھر یہ قرآن و حدیث بھی فلسفے سے سمجھیں گے، پھر یہ امام حسین کی شہادت کا بھی فلسفہ شہادت بیان کریں گے، اور معراج شریف پر بھی یہ فلسفہ معراج ہی بیان کریں گے، اور نماز پر یہ فلسفہ نماز ہی بیان کرتے رہیں گے۔ ہاں جی، ان کو پھر ہر بات جو ہے وہ ہماری عینک سے یہ اپنا دین پڑھیں گے، فوراً بھیج۔ تو آج بات وہی ہے، فلسفہ شہادت تو بیان ہوتا ہے، لیکن بتاؤ اے شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، بتاؤ اے شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن۔ فلسفہ شہادت، ساری فلسفہ شہادت۔ تو اس کی بات، اس پادری کی بات کتنی عجیب تھی کہ بھیجو بھیجو، یہ جب قرآن بھی پڑھیں گے تو پھر فلسفہ قرآن ہی بیان کریں گے، فلسفہ حدیث ہی بیان کریں گے، انہوں نے اور کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کی وہ دور رس نگاہیں اس پادری کی دیکھ رہی تھی۔ آج مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے تو فلسفے کے تحت پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ میرے رب کا کوئی آرڈر ہے، کہتا ہے ہو سکتا ہے جو کام رکا ہوا ہے وہ کام ہو جائے، ہو سکتا ہے ویزا لگ جائے، ہو سکتا ہے بیماری سے شفا مل جائے، اور یہ فلسفے کے طور پر سارے کام کرتے ہیں۔ تو اس واسطے اگلے جو شعر ہے نا، اس سے پہلے میں نے یہ بات اس لیے بیان کی تھی، آپ ذرا سوچیں کہ ہوا کیا کربلا میں۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ یہاں کہتے ہیں نہیں نہیں آپ نے تاریخ لبیک کا ساتھ نہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو شاہین ہے نا اقبال، جو ہماری باتیں سنتے ہیں، اور یہ بچے نوجوان جو ہمارے 15 سال سے 25 سال تک، اکثر تو ہمارے ساتھ یہی بچے ہیں نا، اس کے بعد پھر 30 سال ہے اور پھر 35 سال ہے، پھر یہ اصل تو یہی ہے، اور یہی کسی قوم کا جو ہے وہ آخری سرمایہ ہوتے ہیں، اور یہی وہ بات ہے جو پورے دنیا کو پریشان کر رہی ہے کہ یہ نوجوان بچے کیسے کھڑے ہو گئے۔
ان کو پتہ نہیں کہ دل زیش کیوں توانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضور کی محبت سے یہ انسان دلیر بھی ہوتا ہے، اور وہ زمین کی مٹی بھی ہو تو عرش بھی پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، خاک بھی ہو تو پھر. یہی وہ بات ہے. کہتے جی کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا ہم نے تو ان بچوں کو کبھی بھی کچھ نہیں کہا. میں نے تو کوئی تقوی اور طہارت کی انچی ٹیپ بھی نہیں رکھی ہوئی کہ اس کو ناپو بھائی، اس کا تقوی کتنا ہے، اس کا طہارت کتنا ہے، اس کی پگڑی کتنی ہے، اس کا. میں نے تو کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں کہا. ایک بات میں ضرور کہتا ہوں، حافظ صاحب سے بھی، یہ ہمارے جو نعت خان ہیں اور حضور کے غلام ہیں، ان سے بھی یہ بار بار میں یہی پڑھوا رہا تھا، تاکہ مقصد کوئی تقریریں نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ نقش ہو جائے کہ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. جنہوں نے دین کے ساتھ آج مذاق کیا ہے نا، قیامت والے دن ان لوگوں سے بھی مذاق کیا جائے گا. حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کو جنت کے دروازے پر لے جایا جائے گا، جنت کے دروازے پر لے جایا جائے گا. اور جنت کا دروازہ پتہ ہے کتنا بڑا ہے؟ 500 سال گھوڑے پر ایک سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو ایک دروازے کی چوکھٹ سے دوسرے تک پہنچے گا. گھوڑا دوڑے تو وہ دوسری اتنا بڑا ہے جنت کا دروازہ. اور حضور کے غلام جب داخل ہوں گے نا تو ان کے کاندھے ٹکرا رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ. تو آپ لوگ ہی اتنے داخل ہوں گے نا جنہوں نے اپنے، ہاں جی، یہ کاندھے ایک دوسرے سے ٹکرا، اتنا لمبا چوڑا دروازہ ہے. تو حضور کی جب بازو شفاعت کھولیں گے نا حضور، کیوں جی؟ ہاں جی، حضور جب بازو شفاعت کھولیں گے تو پھر بڑے بڑے نیکوں کے ساتھ گناہگار بھی چلتے ہوئے نظر آئیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، آج لے ان کی پناہ. یہ کان بند کر دینے، زندگی میں کبھی سننی نہیں ہے کسی سے کوئی بات. میں نے کہا بھائی حضور کی شان سنا اگر سنا سکتا ہے تو اس کے علاوہ میرے کان رب نے تھوڑے پیدا کیے ہیں ان باتوں کے لیے جو تو بک بک کر رہا ہے. ہاں وہ میں سنتا ہی نہیں، میں تو بہرا ہوں. میں بالکل بہرا ہوں، یہ باتیں نہیں سنتے. ہاں حضور کی کوئی بات شان سنا، پھر کیا مانگتا ہے وہ بھی مانگ، اور پھر میرا چہرہ بھی دیکھ، پھر اپنا چہرہ بھی دیکھ. یہی بات ہے بس، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے تاریخ لبیک یار. ظاہر ہے جب حضور کی ظاہری حیات میں منافق موجود تھے تو ہمارے اندر منافق نہیں ہے. بڑے بڑے لبادوں میں آئیں گے ابھی تو لوگ، ابھی تو آپ کی تاریخ کی ابتدا ہے. اپنے بڑے بڑے مفادات کی خاطر لوگ تاریخ کے اندر آئیں گے، بڑے بڑے لباد دین کے اوڑھ کر آئیں گے، لیکن آپ نے ان سے ہوشیار رہنا ہے. ہاں بالکل. حضرت فاروق اعظم کے سامنے ایک بندے نے کہا نا مومن دھوکہ دیتا نہیں ہے، پر میں بات پوری کر، دھوکہ دیتا نہیں ہے تو دھوکہ کھاتا بھی نہیں. تو اس واسطے اگر ہماری تاریخ کی آڑ میں کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس پر آپ نے پریشان نہیں ہونا. ہاں جی، خیر القرون میں بھی منافق موجود تھے. ہاں جی، خیر القرون میں جہاں حضور کی ظاہری حیات میں بھی منافق موجود تھے، اور ان کے جو کرتوت ہیں وہ سارے قرآن و حدیث میں موجود ہیں. آج بھی اگر کوئی اس لبادے میں آ کر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو آپ بالکل بے ہونے کا جی ہمارا تو یہ، ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. ہم تو اس کو جانتے ہیں جو حضور کا غلام ایسا ہو جو دن رات یہی کہتا ہو، انہیں جانا بس، انہیں جانا بس، انہیں جانا بس، انہیں جانا. ہماری تاریخ کا یہی مختصر سا منشور ہے. کیوں جی؟ ہاں بالکل. ہاں بڑے بڑے رنگوں میں لوگ آئیں گے، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. پھر آپ نے چیخنا نہیں ہے. دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، کہ لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزن پھرتے. ہاں جی، خضر کا لباس پہن کر بھی لوگ ہزاروں راہزن پھرتے ہیں. یا اس واسطے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا جو بھی کارکن ہے، میں نے کبھی بھی آپ کو یہ بات، لیکن آپ کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ واقعی یہ دین تخت پر لے آئیں گے. آپ کا کردار دیکھ کر، آپ کا عمل دیکھ کر، اور لوگوں نے دیکھا آپ کا عمل جب آپ نے الیکشن میں اپنی جیبوں سے کروڑوں روپے خرچ کیے، اور پورا کفر جو ہے وہ انگشت بدن داں ہے. یہاں منافقین بھی انگشت بدن داں ہیں کہ انہوں نے چندہ بھی نہیں مانگا اور کسی کو دیا بھی کچھ نہیں، کسی سے لیا بھی کچھ نہیں. تو یہ کروڑوں روپے خرچ کس نے کیے؟ تو میں نے کہا ان کے راستے میں کوئی چل کر دیکھے تو صحیح نا. ہاں جی، یہ بات پوری دنیا کو پریشان کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ پریشان ہوں گے. ہاں جی، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، وہی رب ہے جس نے اپنے رسول کو
دین حق دے کر بھیجا. کیوں؟ مکے میں رہنے کے لیے، مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے، عرب میں رہنے کے لیے، عجم میں رہنے کے لیے، شرق میں نہ، پوری دنیا لیظہرہ علی الدین کلہ. کیوں جی؟ یہ تو رب کا فرمان ہے نا. اب رب کے بارے میں کوئی کیا کہے گا جی؟ اب تو لیظہرہ علی الدین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. حضور جب بدر کی طرف چلے نا تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ کے رب نے آپ کو گھر سے حق کے ساتھ نکالا. حق سے مراد حضور تلوار لے کر نکلے. یہ تو رب نے خود حق فرمایا اس کو. تلوار کو حضور نے، اللہ نے حق فرمایا. تو جو آدمی ایسا بزدل ہو، حضرت ابو دجانہ کی تلوار کے نیچے آ گئی ہیں نا عورتیں، آپ نے جو حضور نے دی ان کو میدان احد میں تلوار، تو حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں مجھے بھی حضور نے تلوار نہیں دی، مولا علی کو بھی نہیں دی، اور صحابی نے مانگی حضور نے تلوار نہیں دی. ابو دجانہ آئے تو حضور نے تلوار دے دی. تو ابو فرماتے ہیں جب وہ تلوار لے کر گئے تو کوئی چیز بھی ان کے سامنے آئی تو انہوں نے کاٹ کے رکھ دی. کہتے ہیں جب وہ میدان احد جو ہے پہاڑ احد کے ایک دامن میں گئے نا، وہاں مشرکین کی عورتیں بیٹھی تھیں. آپ نے ایسے تلوار، سنو ہمیں دہشت گرد کہنے والوں اور اسلام کے خلاف دن رات کام کرنے والوں، سنو اسلام کا کردار کیا ہے. اور آج لوگ چونکہ انہوں نے پڑھا خود کوئی نہیں ہوا ہے، یہ فلسفی بیان کرتے رہتے ہیں. مامون رشید نہ ہی وہ کتاباں منگواندا. کیوں جی؟ کم از کم قرآن و حدیث ہی قوم پڑھ دی، یہ فلسفے پڑھ پڑھ کے. ویسے بھی حضور نے فرمایا دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے. ہاں اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اللہ کے قریب کر دینے والی چیز ہے وہ ملعون نہیں ہے. عالم ملعون نہیں ہے، اور فرمایا جو دین کا علم پڑھتا ہے وہ ملعون نہیں ہے. اس پر میں وضاحت زیادہ نہیں کرتا، کوئی پریشان نہ ہو جائے، یہ حضور کا فرمان ہے اپنا. دنیا ملعونۃ و ملعون ما فیہا. ماں دے وچ کیڑی کیڑی شے آ جاندی، یہ میں بیان کرا تو تمہیں لگ پتے جا. پھر حضور نے یہ بات فرمائی ہے نا. پھر اعلیٰ حضرت بریلوی نے وضاحت بھی کیا کہ ملعون کون کون سی چیز ہے، وہ بھی بیان کرے تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی. ہاں جی ہاں جی یہ کیا ہو گیا جی؟ میں نے کہا یہ تو مجدد نے بیان کیا، یہ کیا ہو گیا؟ نہیں تو دین پڑھو. غیر کہتا ہے غیر آل لوگوں کے ہاتھوں میں دین کی باغ ڈور چلی گئی. آل لوگوں کے دین ہیں جی، غیر آل تے لوگ جناب برتن خطرناک لوگ نہ لون، بازاروں کھڑکا کے لون، تو دین اپنے بندے غیر آل رکھ دے گا. دین بھی تو چن کے رکھے گا بندے. کمال ہے کہ جب وہ تلوار ایسے اٹھائی نا تو عورتیں جو چھپی بیٹھی تھی وہاں، ان میں حضرت ہندہ بھی تھی، بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئی، حضرت امیر معاویہ کی والدہ اور حضرت ابو سفیان کی بیوی وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. فرماتے ہیں میں نے ایسے تلوار کی نا کہ میں نے انہیں ایک ہلے کے اندر ہی مار دینا ہے. پھر مجھے حضور کی تلوار کا ادب یاد آیا. فکرے تو ان اضرب بسیف رسول اللہ امرأۃ لا ناصر لہا. فرمایا میں نے ناپسند سمجھا کہ حضور کی تلوار میں عورتوں پر چلا دوں. کیوں جی؟ اور ہماری بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، جو کچھ تم نے برما میں کیا اور جو کچھ تم نے شام میں کیا، تم نے عراق میں کیا، افغانستان کے اندر کیا، چیچنیا میں کیا، بوسنیا کے اندر کیا، اور فلسطین میں روزانہ جو کچھ ہوتا ہے، غزہ میں جو کچھ ہوتا ہے، تم ہمارے ساتھ بات کرنے کے قابل ہو؟ ہماری تو اٹھی ہوئی تلوار بھی عورت سے واپس آ گئی. فرمایا نہیں نہیں، قیامت تک لوگ کہیں گے کہ ابو دجانہ نے حضور کی تلوار سے عورت کو مار دیا تھا. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو. یہ میں نے ایک بطور نمونہ بات پیش کی ہے. یہ انہوں نے، کیونکہ انہوں کو کیا پتا ہے دین کیا ہوتا ہے، دین کی غیرت کیا ہوتی ہے، دین کا اور دین اسلام ہے کیا چیز. جی ہمیں دین کا ادھر یورپ سے وہ ہمیں دین کا سبق سکھانے آئیں گے کہ جی ہم ان کو دین بتانا چاہتے ہیں. دین ہمارے آقا و مولا ہمیں فرما گئے جو فرمانا تھا، تم نے کیا ہمیں بتانا ہے. اس واسطے یہ ساری باتیں میں نے اگلا شعر جو اس لیے پڑھا نا، وہ اپنا سودا بیچ کر، یہاں سے لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ کی بات نہیں میں کرتا. جب بھی میں بات کرتا ہوں نا میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو بیٹھ کر دین کے خلاف باتیں کرتے. وہ ان لوگوں کے خلاف میں بات کرتا ہوں جو لوگ ناموس رسالت کے خلاف باتیں بیٹھ کر کرتے ہیں. تاجدار ختم نبوت کے عنوان سے ان لوگوں کو چڑ ہے، ان کو قرآن کے پڑھنے کی چڑ ہے، سورہ انفال سے چڑ ہے اور سورہ توبہ سے چڑ ہے. میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جن کو مسجد کے سپیکروں سے پریشانی ہو جاتی ہے، جن کو نصاب کے اندر قرآن و حدیث داخل کرنا پریشانی ہے. آپ جب بھی میں بات کرتا ہوں آپ کے چہرے خوش رہنے چاہیے. میں آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. آپ تو اور ہم انشاءاللہ کل
سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں۔ بس تقریر سننا کوئی مقصد نہیں ہے، اس پر عمل کریں، تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا کام کریں۔ یہ نہیں ضروری کہ بندہ بہت سارا ہی مال لگائے یا بہت ساری، حضرت صدیق اکبر سارا مال لے آئے غزوہ تبوک کے لیے، اور حضرت عمر جو لے آئے، ہمارے ایک دوست نے اس کا آج کے حساب سے پیسے نکالے ہیں، عثمان غنی نے جو حضور کی خدمت میں مال پیش کیا اس دور میں آج کے پیسوں کے مطابق 3.5 ارب روپے بنتا ہے۔ عثمان غنی نے اتنا پیسہ دیا اور اونٹ دیے، گھوڑے دیے حضور کی بارگاہ میں، لیکن ایک صحابی وہ تھے جن کے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، حضرت عقیل انصاری۔ کھانے کے لیے گھر میں روٹی بھی نہیں تھی، کھجوریں بھی نہیں تھی، روٹی تو بڑی دور کی بات ہے۔ انہوں نے ساری رات مزدوری کی، ایک باغ کا کنواں جو ہے وہ اس کو چلایا، یہودی کا باغ تھا، اس کو کنواں، کہا کہ میں ساری رات تیرے باغ کو پانی دوں گا، سحری کے وقت تو نے مجھے کتنی مزدوری دے گا؟ اس نے کہا 2 سیر کھجور۔ آپ نے پوری رات ہاتھ سے کنواں چلایا، مشین کے ساتھ نہیں، ساری رات کنواں چلایا، اس کے باغ کو پانی دیا، سحری کے وقت 2 کلو کھجور لے کر روانہ ہوئے، 1 کلو گھر دی، بھائی تم روٹی شوٹی کھاؤ، اور 1 کلو چھپا کر حضور کی بارگاہ میں لے گئے۔ عرض کی حضور صدیق اکبر جتنا مال تو نہیں ہے، عثمان غنی جتنا بھی نہیں ہے، فاروق اعظم جتنا بھی نہیں ہے، عبد الرحمن بن عوف جتنا بھی نہیں ہے، انہوں نے بھی حضور کو سونے پیش کیے، ہاں 1 کلو کھجور ہے، تو حضور نے فرمایا اس کو سب سے اوپر رکھو، اس کو تم آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ۔ یہ نہیں ہوتا کہ جناب وہ اس کے پاس کتنا ہے تو اس کے پاس اتنا ہے، یہاں تو صرف دیکھا جاتا ہے کہ بھائی اس کا اندر کتنا ہے۔ ویسے بھی حضور نے فرمایا لیس الغنا من کثرت الارض انما الغنا غنا النفس، حضور نے فرمایا امیری پیسے کی امیری نہیں ہوتی، میرے آقا نے فرمایا امیری تو دل کی امیری ہوتی، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے، یہ ہے بات۔ اس واسطے جہاں بھی آپ ہوں لڑنا نہیں ہے کسی کے، ہاں نہ کسی سے لڑنا ہے، نہ کسی کو گالی دینی ہے، نہ کسی کے ساتھ جناب جب گڑپی ہونی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، بس تہاڈا لبیک دا نعرہ ہی کافی ہے، ہاں یہی جلانے کے لیے کافی ہے۔ کچھ بھی آپ کسی کو جاتے جاتے کہیں لبیک، یا یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا یہی تو تھا، یہی تو تھا جو تجھے ہلا گیا، بس تہاڈا لبیک دا نعرہ ہی کافی ہے، ہاں یہی جلانے کے لیے کافی ہے۔ کچھ بھی آپ کسی کو جاتے جاتے کہیں لبیک، یا یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا یہی تو تھا، یہی تو تھا جو تجھے ہلا گیا۔ اب اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے؟ کوئی نہیں رہ جاتی، بس یہی ہمارا دستور ہے، یہی ہمارا منشور ہے۔ باقی رہ گئے روٹی پیسے، یہ تو وہ کریم ہیں وہ سرور، یہ کریم ہیں وہ سرور جن کا ہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ کریم ہیں وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جیسے لینے ہوں 2 عالم وہ امیدوار آئے۔ ہاں تو یہ لکھا ہے جس نے 2 جہان لینے ہوں وہ آوے، کیوں جی؟ مولا علی نہیں فرماندے، حضرت علی فرماندے نے ایک دیہاتی آیا، انہیں آ کے پوچھا حضور میں نو دیو، حضور نے فرمایا مانگ بھائی کی منگنا؟ مولا علی فرماندے نے اسی کیا ہونے جنت منگدا ہے، ہونے جنت منگدا ہے۔ انہیں کہا جناب میں نے اونٹ چاہیے تھا، حضور نے فرمایا وہ بھی مل گیا، کہا جی اس پہ لیے اوپر ساز و سامان لاد کر دیں، حضور نے فرمایا وہ بھی مل گیا، وہ لے کر چلا گیا۔ حضور نے فرمایا یار یہ تو بنی اسرائیل کی عورت جتنا بھی مجھ سے نہ مانگ سکا، سمجھ یہ تو بنی اسرائیل کی عورت جتنا بھی یہ مجھ سے نہ مانگ سکا۔ صحابہ نے کہا جی وہ کیا واقعہ ہے؟ فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل عبور کرنے کے لیے گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سواریوں کے رخ اللہ نے واپس پھیر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور یہ تو دریا میں داخل ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا یہاں یوسف علیہ السلام کی مبارک قبر ہے تو آپ ان کا جسم مبارک ساتھ لے کر جائیں۔ کہا جی وہ تو ہمیں پتہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بندے دوڑائے، بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا بالکل بڈھی ماں، انہوں نے کہا میں نو پتہ ہے، وہاں نپ کے لے آؤ، جناب کلیم اللہ دے سامنے آ گئی، انہوں نے کہا 10 مائی قبر کتھے؟ انہوں نے کہا نہیں دسنا۔
انہیں کہا کیویں دسنا ہے؟ انہیں کہا جنت جس مقام کلیم اللہ نے رہنا ہے وہ جگہ چاہیے، وہ جگہ چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے بھئی جنت لے لے، ہن اتنی بڑی گل تو نہیں بھئی جتھے میں رہنا ہے وہ منزل چاہیے۔ انہیں کہا نہیں نہیں، غرض تہاڈی ہے میں نہیں دسنی، غرض تہاڈی ہے میں نہیں دسنی، سوچ لو میں نہیں دسنی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی یا رب تے دستی نہیں تے ایک ہے، فرمایا آپ دے دیں اس کو، آپ کے شایان شان تو آپ کا مقام تو بلند و بالا ہے نا، آپ کے دربار پر مانگنے کے لیے آپ دے دے۔ حضور نے فرمایا یہ بنی اسرائیل کی بڑھیا جتنا بھی مجھ سے نہ مانگ سکا، حضور تو خود چاہتے ہیں مجھ سے بڑا سوال کیا جائے۔ یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہوں دو عالم وہ امیدوار۔ کیوں؟ یہ ہے رسول اللہ کی شان مبارک۔ تو معنی یہ ہے کہ ہمیں روٹی کپڑے مکان کے لیے ہم نے نعرہ ہی نہیں لگایا، جنہیں روٹی کپڑے مکان دے نعرے لائے ہو 70 تو لے کے تھے، ہن کتنے سال ہو گئے؟ نہیں 1970 تو لے کے 49 سال ہو گئے، روٹی کپڑا تو قوم کا غائب ہو گیا، جو 49 سال میں نہ دے سکے۔ اسلام کیا کرتا ہے؟ کیوں جی؟ روٹی مقدی کوئی نہیں، 49 سال اب بھی اسی نعرے پر الیکشن یہ لڑتے ہیں، روٹی کپڑا اور مکان، جو ذمہ رب نے اٹھائے تھے یہ اس کے ذمہ دار بن چکے۔ یہ ان کو کیا پتہ ہے اسلام کیا ہے، اسلام کی ساتھ بغاوت کیا ہے، اللہ کا نام ہی نہیں لیتے۔ پچھلے دنوں پاکستان میں نے کہا پاکستان تو ٹھیک ہے لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ نے تمہیں نعمت کے طور پر دیا تو اس مالک کا نام ہی نہیں لیتے تھے، نہ اللہ کا نام، نہ رسول اللہ کا نام، نہ دین کا نام۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو پاکستان میں؟ پاکستان تو اللہ نے تمہیں ایک نعمت دی ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو اگر پاکستان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے نا یہاں بننے کے بعد، تو آج انڈیا میں ہندوستان میں ایک اور پاکستان بن چکا ہوتا۔ ہم نے ایک مسلمانوں کی ریاست ادھر بھی لے لینی تھی کہ وہاں بھی تو اتنے کروڑ مسلمان رہتے ہیں کہ نہیں رہتے۔ ہم نے کہا آپ ان کو علیحدہ کرو بھائی، ہمارے مسلمان اتنے یہاں رہتے ہیں، ہم نے ایک انڈیا کا ٹکڑا ایک اور ان سے لے لینا تھا، لیکن نہ تھا، خوب و تدریج خوب ہوا کہ یہ تو اپنا ملک جو اس کے اندر انہوں نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، وہ اللہ سے مانگے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے آئے گی نا۔ ہاں جی آج ہم جا رہے ہیں یو این او کے پاس، یو این او نے 72 سال میں کشمیر لے کر تمہیں دیا، ہاں جی آپ فلاں سفیر کو مل رہے ہیں، فلاں مشیر کو مل رہے ہیں، جناب مسلمان سربراہوں کی کانفرنس کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے مسلمان سربراہوں کے؟ اللہ کی طرف رجوع کرو، ہاں جی اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ ہی تمہاری مدد فرمائے گا، پھر فرشتوں کو بھیج دے گا اور فرشتے پھر مردفین، ہاں جی پیچھے وہ کھڑے ہوں گے تانوں دھکا دین واسطے بھی چلو اسی تواڈے نال، ہاں چلو اسی تواڈے نال۔ عن عقبہ بن ابی العزیر ان الحسین خطب اصحابہ واصحاب الحر بالبیدۃ۔ عقبہ بن ابی اعذار یہ کہتے ہیں کہ مقام بیدہ پر حضرت امام علی مقام امام حسین نے خطبہ دیا، اپنے ساتھیوں کو بھی اور جو یزیدی فوج کے سپس بعد میں پھر امام علی مقام کے ساتھ بھی آ گئے، پھر حضرت حر بن گئے۔ آپ نے خطبہ دیا مقام بیدہ پر، فرمایا فحمد اللہ واسنا علیہ، اللہ کی تعریف بیان کی، پھر اس کی توصیف بیان کی۔ فقال ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، فرمایا میں نے اپنے نانا جان کو فرماتے ہوئے سنا، مر رہا منکم سلطانا جائرا، کہ تم میں سے کوئی آدمی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے، یہاں تو ظالم کہنا بھی کہتے ہیں جی آپ نے ظالم کہہ دیا، مر رہا منکم سلطانا جائرا، تم میں سے کوئی آدمی ایسے بادشاہ کا زمانہ پائے، جائر جو ظالم بادشاہ ہو، مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو، ناقصا لعہد اللہ، وہ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کر کے پھر اس کو توڑ رہا ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد تو پھر نگاہ اور بندے کا رخ اور بندے کی ساری باتیں پھر ادھر ہی ہونی چاہیے، کیوں جی؟
ہاں ادھر ہی ہونی چاہیے. حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑا تو آپ نے سپر پاوروں سے مدد نہیں مانگی کہ میرے دور میں قحط پڑ گیا, اور قحط بھی ایسا پڑا اب تو صرف وہ سندھ کے بچے مر رہے ہیں نا, باقی تو 50-50 ہزار روپے ایک ٹائم روٹی لوگ کھاتے ہیں, 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں جن کے پیٹرول کا کوئی اندازہ نہیں, جن کے جناب رہائشوں کا کوئی اندازہ نہیں, جناب ادھر بیریا بن رہا ہے, ادھر جناب فلانا ٹاؤن بن رہا ہے, ادھر فلانا ٹاؤن بن رہا ہے, ادھر اتنے پلاٹ, ادھر اتنے پلازے, تو وہاں سندھ کے اندر تھر کے اندر بچے مر رہے ہیں. تو فاروق اعظم کے زمانے میں تو قحط پڑا, اور بڑا شدید ترین قحط پڑا, جانوروں کی جو اوپر والا حصے تھے نا کھال, وہ بھی خشک ہو گئی تھی, اتنا شدید قحط پڑا. لیکن ایک صحابی نے بھی مشورہ نہیں دیا کہ سپر پاور سے قرضہ لے لیں. جب بندہ کسی کا کھاتا ہے نا تو پھر باپ بول نہیں سکتا. ہاں یہ پکی بات ہے. ہمیں بھی لوگ مشورے دیتے ہیں کہ آپ بڑا سارا سیکٹریٹ بنائیں, اس میں ایک شعبہ یہ ہو کہ مولوی خادم کا ایک سیکٹری بیٹھا ہو, پھر دوسرا بیٹھا ہو, پھر تیسرا بیٹھا ہو, پھر جناب آگے ایک اسپیشل سیکٹری بیٹھا ہو, اس کے آگے ایک اسپیشل ٹاؤٹ بیٹھا ہو, تاکہ بندہ پہنچنے تک اپنی ساری توانائیاں کھو بیٹھے. جس کو 4-5 سیکٹریوں سے گزرنا پڑے گا انہیں کہ ایسی ملاقات تو رہے, یہ ملاقات مولوی صاحب کوڑ رکھ ہے نا یہ بات. تو جیڑی ہوندی جیبا شیبا جو صاف ہو جانیاں 3-4 جنگ گزرنے, یہ تو پکی بات. لوگ بڑے بڑے اپنے کام پاندے, ٹائم نہیں ہے لیکن میں آپ کو اسپیشل ملا رہا ہوں. وہ کہے گا ملا صحیح, تم جو لینا ہے لے, ملا. لوگ کرتے ہیں ایسی بات. اس واسطے ہم نے یہاں کو ایسا سسٹم ہی نہیں رکھا ہوا. بالکل. تو میں نے جو سیرت طیبہ پڑھی ہے وہ حضور کے زمانے میں مسجد نبی شریف, حضور وہاں بیٹھ کر ایک ستون سے پوری دنیا کے وفود سے ملاقات فرماتے. پھر حضرت عمر 36 لاکھ مربع میل دے حکمران بنے, تے 36 پیوند لائے کرتے نو, لیکن سیکٹریٹ وڈا کوئی نہیں بنے. یہ تو سارے ہیلے پانے ہوتے ہیں نا. آپ بلکہ جا کر وہ درخت کے نیچے سو جاتے تھے, اور آپ کے پسینے سے نیچے والی ریت بھی گیلی ہو جاتی تھی, اور سرانہ آپ کا وہی درہ ہوتا, درہ فاروقی, وہی سوٹی, وہی ڈنڈا جو آپ اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو جاتے. رومی سفیر آیا, اس صحابہ سے پوچھا بھائی آپ کا بادشاہ کدھر ہوتا ہے؟ فرمایا بادشاہ تو نہیں ہوتا, ہمارا خادم ہوتا ہے. امیر کدھر ہے, کس محل میں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا محل میں نہیں رہتا, ادھر ہی جاؤ, گلی میں ابھی گوڈی کر رہے تھے یتیموں کے باغ کی, یہیں آگے کہیں تمہیں ملیں گے. آگے گیا تو وہ دیکھا تو ایک درخت کے نیچے حضرت عمر سوئے ہوئے تھے. وہ رومی سفیر چیخ اٹھا, وہ کہنے لگا کہ اس سے ہماری بادشاہ رات کو ان کی نیندیں آرام ہو رہی ہیں, اور یہ درخت کے نیچے سوئے ہوئے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بیٹھ سکے یہ سراغ لے کے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما. کیوں جی مولوی خادم یہ کیا باتیں کرتا ہے؟ میں نے کہا اقبال نے کہا بات ایسی ہونی چاہیے کہ بات ایسی سناؤ کہ اندر والا وہ خشک ہوا خون, وہ سرد خون گرم ہو جائے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. اسی احساس زیاں ہی دے دیا نا. میں کتا پاک رسول اللہ دا مطلب تسی کوئی اور طرف لے جاؤ بھئی یہ امام بننا چاہتا ہے. میں تو اور بات کر رہا ہوں نا, جس کی بات مطلب تسی سویرے اپنے, کیونکہ غلط باتیں ساڑھے لوگ بڑی جلدی سوچ لیندے. ہما ہزارے دعوے کے باوجود کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا, اس تو بعد کے بعد مک جاندی. میں تو صرف احساس زیاں, احساس. ایک خط آیا, خط یہاں سے گیا محمد بن قاسم کو, خط پڑھا, اور خط پڑھنے کے بعد وہ چل پڑا. اس نے تحقیق بھی نہیں کی کہ خط سچا ہے یا جھوٹا ہے. خط لکھنے والی مسلمان عورت ہے, یا ہمیں کوئی چنگل میں پھنسانا چاہتے ہیں, یا ہمیں کوئی لڑائی میں ڈال, ہم لڑائی کر دیں. خط پڑھنے کے بعد یہ تو نہیں نا کہ ہم ایک عورت کی خاطر یہاں سمندر پار چلے جائیں. ایک عورت کا خط ہی ہے نا, کیا ہم ایک عورت کے لیے پورا وطن اپنا داؤ پر لگا دیں, اپنی فوجیں اور اتنا نقصان کر جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کو پتہ تھا
کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، والمومن من المومنین کالراس من الجسد اذا اشتکا تداعی علیہ سائر جسدہ۔ حضور نے فرمایا ایک مومن کی مثال باقی ساری دنیا کے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، سر بے آرام ہو تو سارا جسم بے آرام ہو جاتا ہے۔ یہاں فلسفے گھڑے جاتے ہیں، لڑنے کے لیے بھی فلسفے گھڑے جاتے ہیں، اور بچیوں کی عصمتوں کو بچانے کے لیے، وہ ذبح ہونے والے مسلمانوں کو بچانے کے لیے یہاں فلسفے گھڑے جا رہے ہیں، مضامین لکھے جا رہے ہیں۔ مضامین لکھنے سے تھوڑا مسئلہ بنے گا، اور جتنا مرضی جناب جتنی قسطوں پر مرضی کشمیر کا موضوع لکھتے چلے جائیں، ساری امت ہی بیٹھ کر ہزار صفحے کی کتاب لکھ دے تو کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ کشمیر آزاد اسی طرح ہوگا جیسے محمد بن قاسم آیا۔ لبیک کی آواز بھائی ایسے آئے بھائی واقعی تسی جہاد مرن واسطے تیار ہو۔ تھوڑا دل اندر دل جدھر ہوتا ہے دلدار وہی ہوتا ہے، عقل عیار ہے زو بیس بدل لیتی ہے۔ اگر آپ کا دل جو ہے نا یہ چاہتا ہے کہ میں مرنا تو انج ہی ہے تو کم از کم بندہ چاہتا تو مرے، جی چاہتے ہو کہ رسول اللہ دے دین واسطے اور مقبوضہ کشمیر دے مظلوم مسلمانوں دی مدد واسطے تواڈے وچوں جو دل چاہ رہے ہو ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، ہاتھ لبیک تے کھڑے کرنے۔ یہ میں ساری زندگی چٹی داڑھی ہو گئی جلسے ہاتھ کھڑے کراندیاں جدو ویڑا آیا تے کیوں جی میجر امیر افضل نے کی لکھیا 65 دی جنگ 1 لاکھ بندہ چلے سی تے 14 بندے رہ گئے سن ساڈے نال۔ کہندا بارڈر تک اتوں مناوا چھاونی 50,000 رہ گئے سی تے مناوا والے تھانے بگی پتہ نہیں کتنے رہ گئے سی تے کہندا ساڈے نال بارڈر تک 14 بندے پہنچے سن صرف۔ چھڈو پر خالی ہاتھ کھڑے کرنے نہ تھوڑیاں باتیں ہوندی۔ ہاں جی اندروں اگر دل مندا ہے واقعی کہ کچھ کرنا ہے تو پھر وہ بندہ لبیک دا نعرہ زور نہ لائے گا۔ جیویں رسمن جس طرح پہلے جو امریکہ کو جو یار ہے غدار ہے وہ سارے لینے لگے ہوندے سویرے ویزا لین، امریکہ دا ویزا چاہیے۔ غدارا تو پہلے راتی غدار کہندا سی تو آپو غداراں دی لینے چ لگے۔ ہاں کیا اس طرح نہیں کرتے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار، نعرے میں سنتے تو سارے وہ مولوی امریکہ پہنچے جڑے قیادتاں کرتے سن امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار۔ یہ چھڈو پر ان گلاں بس کرو، اتنے 2 نمبری چلتی کوئی نہیں۔ بارڈر کے اوپر ایک نعرہ لگ جائے 10,000 بندہ ہی ہوئے تو ایک باری نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت تے لبیک دا نعرہ لگ جائے، نعرہ حیدری بھی نال جے ہندو دی بودی بھی گئی تے دھوتی بھی گئی۔ اے پتہ نہیں ساڑھے نات خانہ کتھوں کڑیا کہ کھوٹے سکے وہاں چلتے ہیں، یہ ممکن ہے کہ میلا سکہ وہاں چل جائے، گناہگار چل جائے، سمجھ آئی نا بات؟ لیکن کھوٹا سکہ تو بچہ بھی نہیں لیتا۔ تم دربار رسالت کی کیسی باتیں کرتے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر غازی ممتاز تک کوئی کھوٹا، صحابہ کی شان تو وراء الورا ہے، تابعین تبع، کیا باتیں کرتے ہو جناب؟ کیسی باتیں کرتے؟ کھوٹے سکے وہاں نہیں چلتے، وہاں کھرے سکے چلتے۔ کھرے تسی ہو اور کہنے کھرا ہونا ہے، کلمہ تو سا پڑھا تے کھرے تسی ہو۔ ہاں پتہ نہیں ہے نا کھرے کھوٹے کتوں کٹیں، جنہیں کلمہ پڑھ لیا وہی کھرا ہے بس، جنہیں حضور لا الہ الا اللہ محمد رسول بس بندہ کھرا ہو گیا۔ سارے جہان دے وہ پانی تے صابن بندے نو پاک نہیں کر سکتے جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا بندہ پاک ہے۔ ہاں جی اس کی بات کریں۔ الجہاد الجہاد 3 باری کہنا ہے، الجہاد الجہاد سبحان اللہ۔ یہ کوئی نہیں ہے واللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف بارڈر کے اوپر ایک نعرہ لگ جائے 10,000 بندہ ہی ہوئے تو ایک باری نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت تے لبیک دا نعرہ لگ جائے، نعرہ حیدری بھی نال جے ہندو دی بودی بھی گئی تے دھوتی بھی گئی، کچھ بھی نہیں رہنا ہندوؤں دا۔ اتنے بڑے بزدل ہیں، میں تو انہوں نے سچی گل کر رہا ہوں، ہندو بہت لڑنے کے تو قابل بالکل ہی نہیں ہے نا۔ گائے کا پیشاب پی کر بندہ کیا لڑے گا؟ یہ کیا کوا کیا شاہین کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوا شاہین کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کی تو پرواز کے ساتھ نہیں اڑ سکتا، وہ تو 1 میل بھی اوپر نہیں جا سکتا۔
تو وہ تو 7 آسمانوں کو کراس کر جاتا ہے، شاہین تو شاہین ہے۔ ہاں جی، اس واسطے آپ حضرات جہاں بیٹھیں کوئی جہاد کی بات کریں تاکہ کچھ نہ کچھ آگے بھی آواز جائے۔ جن لوگوں کو آپ نے تو خیر ووٹ نہیں دیے، جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں ان کو کہو بھائی انہوں نے کوئی سلجید دیو، سمجھ آئی، انہوں نے کوئی سلجید دی گولی دیو، کوئی تکڑے ہونے نہ گڈے کوڑے کوئی جان پاؤ، یہ کھڑے ہون جناب تو جا کے کشمیر دے مظلوم مسلمانوں دی مدد کرن۔ اگے تو برما تو تہاڈا چلو جی تسی دور سی، او تو تہاڈا نظریہ ہی کوئی نہیں، کیوں جی ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، سمجھ آئی۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ میں نے وہاں دیکھا ہندوستان کے اندر جو مسلمان مذہبی رہتے ہیں وہ ہندوستان کے ترانے پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اسلام تیرا دیس ہے۔ اقبال کہنا ہے اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ تو وہاں ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان، وہاں مسلمانوں کو میں نے دیکھا وہ پگڑیاں باندھے اور بڑے بڑے آپ نے شکلیں مذہبی بنائی ہوئی ہیں اور وہ ہندوستان کے ترانے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا پیارا ہندوستان، ہمارا پیارا ہندوستان، ہمارا پیارا۔ تم نے بتایا ہی نہیں نا کہ اسلام ہے کیا۔ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور۔ ایک گل میں وضاحت کریں تو انہوں نے تھکے لے جائیں، اقبال گل کی مسلم نے بھی تعمیر کیا، ہاں وہ حرم نہیں، اپنا حرم، اپنا حرم کا، اور تعذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور کہندا ہے تعذیب بت پرستی، بت اقبال کہندا تعذیب آذر بت پرستو بت گر، کیوں جی کہندا ہے بت پرست بھی ہیں تے پھر بت ویچتے بھی ہیں، ہاں بت گھڑ دیں پھر بت ویچ دیں، اے نظریے ویچ دیں پھر کہندے ہیں اس بت دی پوجا بھی کرو تسی۔ اس واسطے یہ گلاں تو باہر نکل کے اسلام تیرا دیس ہے، اور صحابہ نے بھی پہچان یہی کرائی جب حضرت سفینہ تے شیر حملہ آور ہویا نا، آپ نے نہیں فرمایا میں مکے دے رہن والا، میں جناب عرب دا رہن والا، آپ نے تعارف یہی مصطفی ہونے دا کرایا، فرمایا سنو یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، فرمایا خیال کری میں محمد عربی دا غلام ہاں۔ تے دریائے دجلہ نے بھی حضرت سعد اپنا تعارف یہ نہیں کرایا کہ میں انجا تے میں مکے والا تے نہ انہاں فرمایا دریا تو جاندا سی کون ہے، اسی محمد عربی دے غلام ہاں۔ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی، جدو اے پہچان ہی تسا ختم کر چھڈی تے مدد تے آنی ومن نصر الا من عند اللہ، کیوں جی وکان حقا علینا نصر المؤمنین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا ان شر الدواب عند اللہ الصم والبکم الذین لا یعقلون، ان کو تو اللہ شر الدواب کہتا ہے، جن کے بارے میں جن کے پاس تم جا کر مسئلہ کشمیر حل کرانا چاہتے ہو، ان کو تو قرآن کیا کہتا ہے جناب، یہ تو زمین پر چلنے والوں میں سب سے بدترین مخلوق ہے، یہ سمن بھی ہیں اور بکمن بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں اور گنگے بھی ہیں اور لا یعقلون بھی ہیں۔ قرآن جن کہتا ہے ان کے پاس تو عقل آئی کوئی نہیں، تم کس طرح مسئلہ کشمیر ان سے حل کرانا چاہتے ہو؟ مسئلہ کشمیر صرف اللہ کی مدد سے حل ہوگا اور اس کی تائید ہوگی تو اس وقت مسئلہ کشمیر حل ہوگا۔ لو جی مر رہا منکم سلطانا، اے مولا حسین دا خطبہ ہے، مر رہا منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ اور یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، فرمایا رسول اللہ نے، میرے نانا جان نے فرمایا جو ظالم بادشاہ کو دیکھے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے اور اللہ کے ساتھ عہد و پیمان، کلمہ پڑھنے کے بعد بندے کی مرضی مک جاتی ہے، فرمایا اللہ کے ساتھ عہد و پیمان وہ توڑ دے، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور قوم کے اندر برائیاں اور قوم کے اندر گناہ اس کا رواج دے بجائے اس کے قوم کے اندر برائیاں اور گناہ کو ختم کرے، نہیں یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، وہاں سرکشی اور ظلم و ستم اور گناہ کو رواج دے، فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل وکان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا۔ مولا حسین فرمانے لگے کہ پھر میرے نانا جان نے کیا فرمایا، ان حالات کو دیکھ کر کوئی بندہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اس ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جس جگہ
اس ظالم کو داخل کرے گا نہ وہ تماشا دیکھنے والے کو بھی داخل کرے گا۔ ہمیں بھی بہت سارے لوگ مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں، آپ کو کیا پڑی ہے، اس معذوری کی حالت میں آپ جیلیں کاٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جی یہی بات ہے، کیا پڑی ہے آپ کو؟ دیکھیں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے متقی پرہیزگار اپنے آستانوں پر بیٹھے ہیں، اور بڑے بڑے شیوخ حدیث حدیثیں پڑھا رہے ہیں، اور بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں، آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ کیوں جی؟ جو چیز مولا حسین کو لے کر کربلا میں گئی نا، وہی چیز خادم حسین کو بھی پریشان کرتی ہے۔ آگے آپ نے کیا فرمایا؟ الا ان ہؤلاء قد لزموا طاعۃ الشیطان وترکوا طاعۃ الرحمن واظہروا الفساد وعطلوا الحدود واستاثروا بالفیء وانا احق بالغیر۔ آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں یزید نے کیا کام شروع کر دیا؟ قد لزموا طاعۃ الشیطان، یہ سارے کے سارے شیطان کے اطاعت گزار بن گئے، وترکوا طاعۃ الرحمن، اللہ کی اطاعت انہوں نے چھوڑ دی، واظہروا الفساد، ہر جگہ انہوں نے دنگا و فساد برپا کر دیا، وعطلوا الحدود، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی حدود کو معطل کر دیا، واستاثروا بالفیء، اور قومی خزانہ لوٹ کر کھا رہے ہیں۔ یہ امام حسین نے پھر آگے پہلے یہ بات فرمائی، پھر آپ نے فرمایا حسین مقابلے میں کیوں آیا؟ چشم گریاں، مزرعے اور گلا کٹ کر نمازے، اور شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، اور بزم حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا۔ جی اے امام علی مقام فرمایا وانا حق بالغیر، فرمایا حسین سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ یزید کے مقابلے میں آئے۔ میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں حسین کہ میں تو اچھا، اب جو فوج سامنے کھڑی تھی، آپ نے یہ بات تو آپ نے پہلے فرمائی نا، پھر جو سامنے آئے ہوئے تھے نا مقابلے میں، جو کہتے تھے دل تے تواڈے نال لیکن تلوار تواڈے نال کوئی، کہنے جی دل تے ساڈے بھی جی عشق رسول ہے، لیکن ساڑی مجبوری ہے ختم نبوت دے ڈاکوؤں نو ووٹ دینا، مجبوری تو ان کی بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا قد اتتنی کتبکم وقدمت رسولکم ببیعتکم، فرمایا یہ تمہارے خطوط ہیں جو تم نے مجھے بھیجے ہیں، اور بہت سارے قاصد تم نے میرے پاس بھیجے ہیں، کس بات پر؟ انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی، کہ میں جب تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم پھر میرے ساتھ مل کر لڑو گے، مجھے یزیدی فوج کے حوالے نہیں کرو گے، یہ تمہارے خطوط ہیں میرے پاس، انکم لا تسلمون ولا، اور تم میرے اوپر حملہ کے وقت خاموش نہیں بیٹھے رہو گے، یہ تم نے لکھا ہوا ہے اس میں۔ فَإِن تَمَمْتُمْ بِبَيْعَتِكُمْ تَرْشُدُوا، فرمایا اگر تم اپنی اس بیعت پر قائم رہتے ہو تو پھر ہدایت پا جاؤ گے، تُصِيبُوا رُشْدَكُمْ، ہاں جی پھر تم ہدایت پا جاؤ گے، پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے پھر آپ نے لوگ پھر دیکھنے لگے یہ کون ہے، جان بوجھ کر بھی لوگ آنکھیں بند کر دیتے ہیں نا، کچھ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کون ہے جو ہمارے سامنے خطبہ دے رہے ہیں یزیدی فوج میں سے، تو فرمایا فَأَنَا الْحُسَيْنُ ابْنُ عَلِي وَابْنُ فاطمہ بنت رسول اللہ، فرمایا جانتے ہو کہ میں حسین بن علی ہوں، اور میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا صاحبزادہ ہوں، جانتے ہو مجھے؟ نفسی ما نفسکم والی ما آلکم فلکم فی اسوۃ، آپ نے فرمایا یہ مت رکھنا کہ حسین تمہیں میدان میں چھوڑ کر چلا جائے گا، جہاں میں رہوں گا، جہاں تم رہو گے حسین تمہارے ساتھ رہے گا، جہاں تمہارے اہل و عیال ہوں گے حسین کے بچے بھی وہی ہوں گے۔ نفسی ما نفسکم والی فلکم فی اسوۃ، اے مولانا جملہ بڑا عجیب ہے، فرمایا حسین کی زندگی کیا تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ اے میرے بچے سارے میں بھائی ناڑ لے آیا، سارا خاندان لے آیا، حسین کے میرے فلکم فی اسوۃ، تمہارے لیے میری زندگی ایک نمونہ ہے کہ میں سب کچھ دین کی خاطر لٹانے کے لیے آ گیا ہوں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ فَخَلَعْتُمْ أَعْنَاقَكُمْ مِنْ بَيْتِكُمْ فَلَعُمْرِي مَا هِيَ
فیہ لہو نکرتن، آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے اور جو تم نے وعدے کیے وہ توڑ دیتے ہو، میری بیعت تم ختم کرتے ہو، تو اللہ کی قسم مجھے اس پر کوئی زیادت آ جا۔ آخر میں پھر آپ نے یہ جملے کہہ کر اپنا خطبہ ختم کر دیا۔ کوئی تسی بھی بدلو اپنے آپ نو، تاں دین آنا ہے، خالی نعرے نال دین آ جانا۔ نماز اینج پڑھو کہ جنہیں اج تک 40 سال ہو گئے نا نماز دے درس دیندیاں، انہوں نے پتہ لگے یار لبیک والے تو ایک درس بھی نہیں دیتا، سارے نمازی بن گئے۔ کمال ہو، حد ہو گئی بھائی، اینج ہونی چاہیے تبدیلی۔ لوگ پتہ لگے بھائی انہاں دا نعرہ جڑا انہاں دے رگو پے وچ اینج کیوں جی، اینج سرایت کر گیا، ہم چو خو اندر عروق ملت است۔ اقبال کہندا ہے اندر حضور دا عشق ایویں چلنا چاہیے جویں رگاں وچ خون چلدا جناب۔ این کر اپنے آپ نو بدلو۔ لبیک والے نہ میں گل کر رہا، باقی بھی سارے تانوں ویکھ کے سیدھے ہو جانے۔ ہاں جی، انہوں نے دیکھے نا بھئی یہ تے سارے نمازاں پڑھتے ہیں تو بھی کدی کدی شرم نال پھر ٹھیک بھی ہو جان گے نال پڑھے۔ وہ کہندے یار یہ بغیر جھوٹ بغیر مارے یہ دی دکانداری بہترین چل رہی ہے، گھر جناب سارے صحت مند ہو گئے۔ جڑے رزق حرام کھاندے نا انہاں دے گھراں وچ کدی چین نہیں ہوندا، میری گل یاد رکھ۔ حضور نے فرمایا ایتھے بھی ہاتھ چک کے دعاواں منگن، کیوں جی؟ ملبسو حرام و مطبعو حرام۔ حضور نے فرمایا جس کا کھانا بھی حرام، جس کا پہننا بھی حرام، جس میں مشربو حرام، جس کا پینا بھی حرام، وغذی بالحرام، اور جس کی پرورش بھی حرام سے ہوئی ہے، فانا یستجاب۔ حضور نے فرمایا ایسے بندے کی اللہ دعا کیسے قبول فرمائے؟ تو پھر اگر بھوک لگے نا زیادی تے پیٹ تنگ کرے تے انہوں کہو اے دوویں جہاناں دے مالک ہون، تے جسم مبارک کتنا نرم ہوئے، ما مسست خزن ولا حریرن ولا شیئن کان الین من کف رسول اللہ۔ انس بن مالک کہندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی، میں جدوں بھی سلام لیا تے حضور دے ہاتھ اتنے نرم سن، نہ کوئی جو ریشم نہ کائنات دی کوئی اور شے نرم سی جڑے حضور دے ہاتھ نرم سن۔ تے اس پاکیزہ تے مقدس تے معطر اس بے ہاں جی ملائم جسم اتے، اتنے حسین جسم اتے حضور پتھر بندے رہے بھوک دی وجہ تے۔ وہ ساڈے واسطے سی، وہ تو دوویں جہاناں دے مالک سن۔ بہت بھوک لگے تو پھر یہ تصور کر لینا، جی مکان تنگ نظر آوے، جی میرا چھوٹا مکان ہے تو پھر ام المومنین دی روایت سامنے رکھنا کہ حضور دے گھر جڑا سی چھت، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں کتنا اونچا سی؟ فرمایا اتنا اونچا سی بھائی تھلے کھڑے ہاتھ لگ جاندے سی چھت تے کھجور نال چھتے ہوئے سی۔ عدی بن حاتم تائی دے پتر جدوں اسلام قبول کرن آئے نا تے مسجد نبی شریف وچ کہندے میں بھائی بالکل وعدہ کیتا سی میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا، میں مر جانا ہے۔ لیکن جدوں آپ دی ہمشیرہ قید ہو گئیاں تے رسول اللہ کو آئیاں، عرض کی تھی حضور میں حاتم تائی دی دھی ہاں، اور میں اچھا تو حاتم تائی قید ہو گئی عورت، تم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو؟ جی میں وہ گل کرنا نہیں چاہتا، پھر ان لوگ پریشان ہو جانا، گل وہ میں کرنا نہیں چاہتا جڑی پاکستان ہے جس ویلے ہو رہی۔ عورت قید ہو گئی، حاتم تائی دی دھی قید مجرمہ بن کے آئی، حضور دے مقابلے جائے کھڑے مجرمہ، لیکن اقبال کہندا دخ ترک را چو نبی بے پردہ دید، چادر خود پیش روئے او کشید۔ اقبال کہندا حاتم تائی دی دھی جدوں ننگے سر آئی تے رسول اللہ نے اپنی یا ایھا المزمل والی چادر لے کے دے سر ہوتے دے۔ اور پھر اگے اقبال کی کہندا ما ازاں خاتون طے اور یاں ترم، پیش اقوام جہاں پہ چادرم۔ حضور اسی تے حاتم تائی دی دھی نال بھی زیادہ دنیا تے ننگے ہو گئے۔ ما ازاں خاتون طے اور یاں ترم، حضور اسی تو حاتم تائی دے قبیلے دی عورت نال بھی زیادہ ننگے ہو گئے۔ اور پیش اقوام جہاں پہ چادرم، حضور پورے جہان ہے سانو چادر دین والا کوئی نہیں کہ اسی بھی سر کج لئی۔ ایک بار پھر رسول اللہ دی بارگاہ وچ فریاد کی تھی، حاتم تائی دی دین حضور نے فرمایا ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ عرض کی حضور مجھے سواری دے دیں، میں نے ملک شام جانا ہے، میرا بھائی وہاں چلا گیا ہے، اور زیادہ راہ جتنا بھی راستے کا خرچہ ہے، حضور نے ایک صحابی کو فرمایا ان کو زیادہ راہ بھی دو اور ان کو روانہ کر کے آؤ۔ کیوں جی؟ ان کو روانہ کر کے وہ جب کہیں نہ ملک شام تے عدی بن حاتم اگو آ گئے، انہوں نے کہا سنا کی بنیا؟ انہوں نے کہا نہ بھائی نہ ایتھے نہ پوچھ، جا رسول اللہ دے دربار ایک باری ویکھ تے صحیح نہ چلیا، ایک باری ویکھ تے آنا حضور نو، تو ایویں ڈرا پھردا جا۔ انہیں کہا دس تے صحیح، انہیں کہا دسن والی گل ہی کوئی نہیں، تو اتنے جائے گا تینوں پتہ لگے گا، تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ وہ کہنے میں پھر تو چلیا، کہنے میں تو کدی سوچے بھی نہیں سی
میری ہمشیرہ نے میں نے جدو کیا کہ ایک باری جا کے ویکھتے صحیح ایویں لوگاں تیرے غلط باتاں کر دین. وہ کہندے میں گیا تے رسول اللہ مسجد نبی شریف وچ تشریف فرما سن. حضور میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے, میں نے ویکھیا حضور کہندے میرے دل نے گواہی دیتی اللہ دے نبی. پھر رستے چ ایک مائی بڈھی مل گئی رسول اللہ نو, انہیں اتنی لمبی گل کی تھی. عدی بن حاتم فرماندے میں تھک گیا, حضور نے ایک گل بھی نہیں فرمائی کہ بھائی اجازت دے دے اور بھی بڑے کم. مائی وہ بھی بڈھی تے وہ بھی زنانی, زنانیاں دیاں گلاں تو ویسے ہی نہیں مکدیاں. تے بڈھی مائی ہوے تے وہ تو کہندی 24 گھنٹے میری گلاں سنتے رہو. تائیاں تو نوہ سس دی لڑائی ہوندی, نوہ کول اور بڑے کام ہوندے, برتن دھونے, بچیاں نے کھڈانا, اینج کرنا. بڈھی مائی کہندی نہیں ہن میرے کول ہی بیٹھی رہے, گلاں ہی انہاں نوں بڑیاں آندیاں, بڑھاپے چ گلاں ہی کر. وہ مائی نے اتنی لمبی گل کی تھی, حضور نے ایک باری بھی نہیں فرمایا. کہندے میرے دل نے گواہی دیتی حضور اللہ دے نبی. اگلی گل جڑی میں کرن لگا نا وہ اصل ساری ہی اصل ہیں, لیکن ایک گل جڑی توجہ والی فرماندے جدوں گھر رسول اللہ دے آئے نا تے حضور دا جس گدا مبارک جس تے حضور آرام فرماندے سن او دے وچ کھجور بھری ہوئی سی, کھجور دے پتے بھرے ہوئے سن, او دے ضروری کوئی نہیں سی. او دے تے حضور سوندے سن اس جسم مبارک نال. تو تے میں کہ دین دا کیتا ہے ذرا دساں تو. سانو تو ایک ٹائم روٹی نہ ملے, دوسرے ٹائم اسی دین دے شکوے کردے ہیں. حضور اس گدے ہوتے سوندے تھے. کہندے حضور نے انج رکھیا, فرمایا آپ بیٹھیں. میں کہا حضور آپ بیٹھیں. کہتے ہیں مجھے حضور گدے پر بٹھا کر حضور خود نیچے بیٹھ گئے. اسا دین واسطے کوئی کام کدی کیتا, اسی تو خود دین واسطے بیسے ننگو آر بن جاندے ہیں. لوگ ساڈے حوالے دے کے دین دے خلاف گفتگو کر, اے لبیک والے, اے لبیک والے, اے لبیک والے. عزت دا باعث بنو دین واسطے. لوگ تانوں مثالاں دین تہاڈیاں. کہندے پھر میرے دل نے گواہ, حضور نے فرمایا ادی تو اس واسطے میرا کلمہ نہ پڑھدا کہ میرے غلام تھوڑے, تو اس واسطے نہ پڑھدا کہ طاقت غیراں کول ہے, تو اس واسطے نہ پڑھدا کہ امن تے سکون کوئی نہیں. عرض کی تھی جی گل تے انجی ہے. حضور نے فرمایا ادی ایک وقت آن والا میرے غلام او کسرا بادشاہ دے دروازے تے اپنے گھوڑے جا بنن گے, سپر پاوراں فتح کر دے گا, تے اقتدار میرے غلاماں دے ہاتھ چ آ جائے گا. تے فرمایا تو غریبی دی وجہ تو نہ پڑھدا میرے غلام غریبن. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا زکاتاں دین والے ہون گے, لین والا کوئی نہیں آئے گا. کیوں جی؟ تیسرا فرمایا تو کہندا امن کوئی نہیں, ایک وقت آئے گا قادسیہ تو ایک بڈھی مائی چلے گی, قادسیہ تو مکہ پاک آئے گی تو انہوں سوائے جنگلی درندے دے اور کسی دا خطرہ نہیں ہوئے گا, اتنا من آ جائے. عدی بن حاتم کہندے میں ویکھیا سی گھوڑے بھی جا بدے کسرا دربار تے. فرماندے نے میں ویکھیا, اے بھی میں ویکھیا بھئی قادسیہ جو کلی زنانی چلی تے انہوں کوئی خوف کوئی نہیں سی. تے کہندے جے زندگی رہی تے اے بھی ویکھاں گا کہ بھئی زکات دین والے ہیں تے لین والا کوئی نہیں. اے پھر عمر بن عبدالعزیز دے زمانے چ پھر اسلام دیاں بہاراں آئیاں تے 8 صوبے چوں زکات واپس آ گئی, زکات دین والے ایسن لین والا کوئی نہیں. بس اس دین دیاں گلاں کرو, دیہڑی راتی وہی کام کرو. اور حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی جان کو کہا تھا ہی نہیں مجھے آج چھوڑیے, آت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فصلیت مع المغربہ. میں نے فرمایا, میں نے اپنی ماں کو کہا حذیفہ بن یمان حضور کے صاحب سر, حضور کے رازدان, جن کو حضور نے فرمایا تھا مدینہ پاک میں فلاں فلاں بندہ منافق رہتا ہے, آخر دم تک ان کو پتہ تھا فلاں بندہ منافق مدینہ پاک میں رہتا ہے. آپ نے فرمایا میں نے اپنی امی جان کو کہا کہ مجھے اجازت دے, میں آج مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھوں گا. وَأَسْأَلُكَ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكَ, میں حضور کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے بعد آپ کے لیے بخشش کی دعا کراؤں گا, پھر اپنے لیے بھی کراؤں گا. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى. کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا, مغرب کی نماز پڑھی اور فصلہ, پھر حضور نے نفل پڑھے. ثم صلی العشاء, پھر حضور کے ہیبت اور جلال کی وجہ سے میں حضور سے بات نہیں کر سکا. کیوں جی؟ حتیٰ صلی العشاء, حضور نے نماز عشاء بھی پڑھ دی. کہتے ہیں میں آگے ہونے کی جرت ہی نہیں ہوئی. پھر حضور ثم انتفل, پھر حضور اپنے کاشان اقدس گھر کی طرف چل پڑے. فتبعتہ, میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. فسمع صوتی, حضور نے پھر اپنے پیچھے میرے چلنے کی آواز سنی تو فرمایا من ھذا حذیفہ. حضور نے فرمایا کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ. پھر فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک. فرمایا کیا ضرورت ہے, کیا کس کے لیے آئے ہو, اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے. آخری میں حدیث پاک وہ مکمل کر کے وہ جڑا حضرت حذیفہ بن یمان والی, حضور نے فرمایا
ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل ھذا، فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. استاذن ربہ، اس نے آج اپنے رب سے اجازت طلب کی ہے یسلم علیہ کہ یہ مجھے سلام کرنے جائے. اس نے آج رب سے اجازت طلب کی، پہلی بار زمین آسمان سے زمین پر آیا، کیا کہ مجھے سلام کرنے آیا، ویبشرنی، اور مجھے خوشخبری دینے آیا کہ بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء آل الجنہ، کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب آل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے کیا ہیں؟ بس بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت. تو اللہ تعالیٰ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور آپ کی برکت سے پاکستان میں دین کو تخت پر لانے کی ہمیں ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، اور آپ کی ان قربانیوں کی برکت سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ آزادی نصیب فرمائے. کشمیر آزاد ہونا چاہیے کہ نہیں؟ قوت ہوندے ہیں زور نہیں لایا. اچھا ایک کہنے میاں صاحب دا شعر پڑھو آخری، میاں محمد صاحب کھڑی شریف والے پر ماندن قوت ہوندے ہیں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں. قوت ہوندے ہیں زور نہیں لایا بیٹھے من، دنیا اتو پیاسے گئے دین دنی دے سائیں. دو میں جہانہ جڑے سردار سن دنیا تو خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، اور خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں آلے. ورنہ آپ اشارہ فرما دیتے نہر فرات تے آئی جانی سی، ویسے بھی جنتی نہر ہو تو آئی جانی سی. تو جنتی جڑے جوانہ دے سردارن وہ جنت نو بلان گے تے رہن انہیں نہیں آنا سی، کیوں جی آ جانا سی نہر فرات. لیکن قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من، دنیا اتو پیاسے گئے. اپنے آپ نو بدلو، بس یہی مقصد ہے کربلا بیان کرن دا بھی ایتھے بہن دا بھی، اور کوئی مقصد کوئی نہیں. جڑا بندہ تہاڈا 2 نمبری کرے اس 2 نمبر کو بچ کے اپنا راہ متعین کرو. اسی جانا ہے مدینہ پاک. مدینہ پاک جاننا مطلب ہے اس راستے تے اسی چلنا ہے. ہاں جڑا تانوں اس راستے تو ہٹانا چاہے انہوں کہا اپنا کام کر، سانو لبیک دا نعرہ ہی کافی ہے. تو اپنی روٹی بھی کول رکھ، پانی بھی تے سڑک بھی چک کے پکی پوری لے جا اپنے گھر. ساڑی گلی کچی بڑی ہے، میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو. انہوں نے کہا ٹائلاں بھی پٹ تے ساریاں پٹ، میں خوش تے او جناب کچی زمین وچ رہ رہا گا. تو لے جا انہاں نوں، لیکن در رسول تو مینوں دور نہ کر. بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے. اسی تانوں دل یار تک لے جانا چاہتے ہیں. اے میں خود ویل چیئر تے بیٹھ کے نا میں پریشان تھک جانا، کرسی تے بیٹھ کے چارپائی تے بیٹھ کے تے میں اپنے بارے سوچتا بھی میں اتنے 6 مہینے تھلے ایک کمبل دے اتنے کیویں بیٹھا رہا. ہوں میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ایک دن ایک کمبل بچھے ہوئے تو اس کمبل اتنے بندہ 24 گھنٹے بیٹھا رہا. میں کہنا یہ خاص کرم ہی سی جنہیں میں اتنے بٹھائی رکھے، ورنہ ایک دن بھی اوکھا سی. میں ہوں ایک دن بھی گھر بیٹھ تنگ پی جانا چارپائی تے لیٹ کے کرسی تے ادھر ادھر. اے میں سمجھ بھی نہیں آئی کہ بندہ 6 مہینے زمین اتنے کیویں بیٹھا رہا. یہ خاص کرم ہی سی. اس کے باوجود تو اجے یقین کوئی نہیں کہ یار نہیں ہاں جی. پھر اسلام دے اتنے یقین ہے تو پھر کام کرو بابو، کام کرنا ہے. ہاں حضور دے دین دا کام کرو، اینج کام کرو کہ کمن واقعی دین آنا ہے. اور یہ میری گل یاد رکھو پوری امت دیا نظریں لبیک والا ہیں، چاہے عرب تے عجم ہوئے. کیوں جی جدھروں بھی جمع تفریق کر کے لے آؤ گے نا تو حضور دے غلام نال ہی کھڑے. اصل تے حضور دی ذات ہے نا، جدھروں بھی کوئی آئے گا حضور ہی اگے کھڑے تو غلام بھی پیچھے کھڑے ہیں. پھر بس اس طرح ہی گل ہے. انشاءاللہ یہ سارے گستاخ قابو آنے. انا کفینا کل مستہزئین. اللہ نے فرمایا میرے حبیب ہے جو کچھ کر دینا ہے مستہزئین، ان کے لیے ہم کافی ہیں. لیکن کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسی بھی تو تھوڑا جا زور لانا ہے. انہوں دیکھو نا اتنے اسمبلیاں زور لایا، باہر انہوں نے احتجاج کیتے اور انہوں نے مسلمانوں نے بھی کم کیتا، اتنے تسی کیتا تے پوری دنیا دا گھیرا تنگ ہو گیا. بھائی نہیں اب یہ جاگ بڑے ہیں. کیوں جی
ہندو وہ کہتے ہیں آپس ہندو بیگ کہتے ہیں وہ ویل چیئر 'ਚ بیٹھے ہویا انہیں امت مسلمہ ساری جگہ دیتی وہ ہندو تسی کدوں جاگو گے وہ آپس بیگ ہونے جناب مذاکرے کر دیں وہ کہتے ہیں تسی عیسائی بھی بیگ کہتے ہیں ویل چیئر 'ਤੇ بیٹھے انہیں پوری امت اینج کھڑی کر دیتی اور تسی کدوں کھڑے ہو گے مطلب ہے گل تو بڑی دور تک چلی گئی. ہاں جی ہاں جی اب سلام ہوگا اس کے بعد دعا اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے کھانا بھی ہے کھانا کھا کے جانا ہے انہی کا یہ حسینی لنگر ہے امام علی مقام کا ہی دیا ہوا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. آپ نے بڑی تسلی سے بیٹھ کر جس طرح آپ نے وہاں پانی نہیں نہ مانگا یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہمارے کوئی جگ لے کر پھرتا ہے یہ آپ کے صبر اور یہ آپ کو ہم پکا کر رہے ہیں بھائی کو موقع اللہ کرے کبھی بھی نہ آئے جو آ جائے تو پھر تھوڑا سا مومن صبر بھی تو کرے نا. اور یہ واحد لبیک کی جماعت ہے جس کو پانی لوگ دیتے بھی ہیں محفل کے دوران یہ نہیں پیتے گل بندہ سامنے امام علی مقام دے یہ تو بندہ ویسے ہی پاگل ہی ہو جاتا ہے. یہ تو بندہ سوچ سکتا ہے گل بندہ پتر نو بخار چڑھے ہوئے تے پیو نو تے امام علی اکبر جیسے حسین تے جمیل جوان خاندان رسالت تے گلے سر سب کیوں جی تے سامنے امام علی مقام دے شہید ہو جان تے امام علی مقام کھڑے رہو کیوں جی. پھر یہ تو گل ہی ہو رہے تھے فرمایا سی وہاں حق کو جی بغیر آپ نے فرمایا میں حسین سب تو بڑا حق رکھتا کیوں جی جب حضرت زینب گئی نا امام حسین کو نہ امام حسین گئے تو آپ نے فرمایا کہ یزید دے کوئی نظریات ٹھیک نہیں اجے آپ مدینہ پاک تو چلے بھی نہیں سن اپنی ہمشیرہ کو گئے تو فرمایا یزید دے عزائم بڑے خطرناک ہیں تو یزید کچھ بھی کر سکتا تو ہو سکتا انہوں محمد بھی دینے پون تو حضرت سیدہ زینب فرمایا بھائی جان پریشان ہونے کی بات ہے انہوں محمد بھی دے دیں گے علی اکبر تے علی اصغر بھی دے دیں گے خود حسین بھی دے دیں گے. تو فرمایا بھائی جان اے بوجھ بھی مدینے دے شہزادے ہی چکنا ہے ہاں یہ اور بوجھ کائنات کوئی نہیں چک سکتا بوجھ بھی اسی چاہنا ہے جنہ دی خاطر حضور ممبر تو اترے تو ہاڑی خاطر حضور خطبہ دے رہے سن تے امام حسن تے حسین آئے نا فرمایا تو ہاڑے واسطے تو ہاڑے نانا جان ممبر چھوڑیا سی تو ہن اس ممبر نو آباد رکھنا بھی حسین دا ہی کام ہے.